أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، کسی نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات میں اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، خیر بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے اور شر کا وجود بھی اللہ ہی کا مرہون منت ہے۔ جیسے جنت اللہ نے بنائی ہے تو جہنم بھی اللہ ہی نے بنائی۔ اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ ایسے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کے نزدیک خیر کا خدا الگ ہے اور شر کا خدا الگ ہے۔ خیر کو پیدا کرنے والا ان کے نزدیک ایک الگ معبود ہے اور شر کا پیدا کرنے والا ایک الگ معبود ہے۔ ایسے مذاہب بھی پائے جاتے ہیں کہ جتنی چیزوں میں خیر نظر آئے اسے اپنا معبود بنا لیتے، اور جن چیزوں میں شر نظر آئے جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے پھر جس کو جو سمجھ میں آئے گا، ایسی چیز جس میں کسی کو خیر نظر آئے تو وہ خیر کی وجہ سے اسے معبود بنا لیتا ہے، اور اگر اسی میں کسی کو شر نظر آئے تو شر ہونے کی وجہ سے اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ لیکن اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہی ہے، اور اللہ نے اس کائنات میں جب دونوں کو وجود بخشا ہے تو اچھائی اور برائی کا یہ مقابلہ، خیر اور شر کا یہ مقابلہ اور آویزش قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شر غالب رہے گا اور غالب رہا ہے، اسی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی کوشش یہی رہی کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے بندے اللہ کی مان کر کے زندگی گزاریں، خیر کے راستے کو اختیار کریں، شر اور برائی کے راستے کو چھوڑ دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ دنیا نبیوں سے خالی تھی، نبیوں سے خالی تھی۔ نبوی تعلیمات آہستہ 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 ختم ہو گئی، اور پھر دنیا میں شر اس انداز میں تھا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ ظلم و بربریت اپنے اس مقام تک پہنچ چکی تھی جسے انتہا کہا جائے، کہ انسان اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا تھا، اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اس سے زیادہ ظلم و بربریت کا آدمی تصور نہیں کر سکتا، ورنہ انسان اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنا زندگی بھر کا کمایا ہوا اثاثہ قربان کر دیتا ہے اولاد کے لیے۔ لیکن ظلم و بربریت اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اللہ پاک نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اپنے بیٹوں کو انسان اس لیے قتل کر دیتا تھا کہ اسے مجھے پالنا پڑے گا، اسے کھلانا پڑے گا، اور بیٹی کو اس لیے زندہ دفن کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے عار اور ذلت کی بات ہے۔ اس سے زیادہ ظلم و بربریت کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ حالات اس حد تک خراب ہو گئے تھے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبوی تعلیمات ہی کا یہ اثر رہا کہ اللہ پاک نے اس ظلم و بربریت کا خاتمہ فرمایا،
اللہ نے شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اللہ پاک نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری لوگوں میں آ جائے. لوگ اللہ کی مان کر کے زندگی گزارے، کمزوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں بلکہ احسان کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، کمزوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. ہر جگہ جنگل راج نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. زمانے جاہلیت میں یہی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اخلاق اگر اٹھا کر کے دیکھو گے تو یہ چیز بالکل نمایاں طور پر ملے گی. حضور نے فرمایا، دعا کی، حضور نے دعا کی کہ اللہم اجعلنی مسکینا واحینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے رکھ، مجھے زندگی مسکنت کے ساتھ عطا کر، واحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، اور مجھے قیامت کے دن اٹھانا تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. اللہ کی رحمت کمزوروں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کمزوروں کے ساتھ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ روزی ان کے ضعفاء اور کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے، کہ گھر میں ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، ان ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے. اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ روزی میرے کمانے سے مل رہی ہے، لیکن اللہ ضعیفوں اور کمزوروں کے تو خیر ان کی وجہ سے اللہ روزی عطا کرتا ہے. تو خیر اور شر دونوں اللہ نے پیدا کیا اور قیامت تک یہ دونوں چیز رہے گی. خیر اور شر کا مقابلہ جاری رہے گا، اچھائی اور برائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کے پیغام، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اپنے رسالت کا اعلان کیا، جو لوگ آپ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، آپ کو صادق و امین کہتے تھے، وہ آپ کے دشمن ہو گئے. پورا مکہ مخالف ہو گیا، کیا اپنے اور کیا پرائے. ابو لہب آپ کا چچا تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا. مخالفت گھر سے بھی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کی 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی. حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اس کے ابو لہب کے لڑکے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی. اور اسلام آنے سے پہلے ان کا نکاح عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پیش کیا تو سب سے زیادہ کھل کر کے مخالفت ابو لہب نے کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تبن لکا لہذا جمعتنا، کہ تو تباہ و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ پاک کی طرف سے سورہ تبت یدا نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، وہ تباہ و برباد. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اللہ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. اللہ پاک نے تبت یدا کی صورت نازل کی. ابو لہب کو جب معلوم پڑا تو اس نے جو ہے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے طلاق دے دی. ایک نے اسی وقت طلاق دی اور ایک نے حضور کی مجلس میں آ کر کے سب کے سامنے تھوک کر کے طلاق دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. اور ہوا وہی، جس نے یہ حرکت کی تھی اللہ نے اس کی ہلاکت کسی طرح طے کی. حالات رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا، ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی، سب سے زیادہ آزمائش. حضور نے فرمایا کہ اوذیت فی اللہ ما لم یوزع احد من قبلی، مجھے اس راستے میں اتنا ستایا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی. آپ اللہ کے محبوب نبی تھے، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا تھا، رحمت للعالمین بنایا تھا. تمام انبیاء کی سرداری اور امامت کا شرف اللہ پاک نے آپ کو